उन्होंने भी राज किया, पठानों ने भी राज किया, अलेक्जेंडर भी आया, कौन नहीं आया? और नफरतें इस तरह भी पैदा की जा रही हैं जैसे कि मुसलमान सबसे बुरा अगर कोई है तो ये मुसलमान है। वो क्यों? क्योंकि मुसलमान ने जब अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया और शैतान का रास्ता पकड़ लिया, आज हम उनके सामने बिल्कुल शैतान दिखते हैं। अगर हमने भी अल्लाह की रस्सी को पकड़ा होता तो आज हम भी बेहतर होते। आज हम भी कहते कि नहीं। देखिए मुसलमान मुल्कों का हाल देखिए, हमारे पड़ोसी का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, उसके आगे चलिए और देखते जाइए क्या है मुसलमानों का हाल। एक दफा मैं दोहा गया, एक कॉन्फ्रेंस थी, वो वहां बड़े बड़े नेता आए थे, सदर आए थे कई मुल्कों के, और इजराइल की पहली दफा एक मिनिस्टर आई थी अरब जमीन के ऊपर। और वहां पे सब ये एक अंग्रेज जो आया था उससे तो गुजारिश की कि देखिए जो आपके पास इतना पैसा है वो हमारे पास रखिए, हम आपको इससे बहुत फायदा देंगे। जब मेरा वक्त आया मैंने कहा मुझे ये बताइए ये जो पैसा आपके पास आया है ये किसने दिया? अगर उस अल्लाह ने आपकी जमीन पे ये चीज रखी तो क्या सिर्फ आपके लिए रखी या इसके लिए रखी कि ये आपको दी है, ये आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, जो आपसे गरीब हैं, पसमानदा हैं, उनको उठाइए। मैंने कहा मैं यहां आपका पैसा लेने नहीं आया हूं, मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि हिंदुस्तान के बैंक में रखिए, नहीं। मैंने कहा ये पैसे को इंसानियत के इस्तेमाल कीजिए, इंसान को बढ़ाने के लिए कीजिए, इंसान की सेहत के लिए कीजिए, कि वो अल्लाह के सामने आपके लिए दुआ करे कि अल्लाह तूने जो इसको दिया है उसने मुझ तक पहुंचाया। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं तुम जब मेरे घर में खाना खाते हो, ये मैं खिलाने वाला नहीं हूं, खिलाने वाला वो है, मुझे तौफीक दिया कि मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। हम तो समझते हैं कि हम खिलाने वाले, हमने मस्जिद बना दी, मैंने मस्जिद बनाई, तुम कौन हो मस्जिद बनाने वाले? अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक नहीं दी होती तुम ये मस्जिद बना नहीं सकते थे, तुम इसका पाया एक नहीं बना सकते थे। ये हमारी कमजोरी है, हम मुसलमानों की कमजोरी है। कितने हैं जो कुरान करीम पढ़ते हैं, उसके माने समझते हैं। मैं एक दफा अपनी रियासत के एक हिस्से में, पुंछ बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, वहां एक बहुत बड़ा दीनी स्कूल है और एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया वो किरत करे, बहुत खूबसूरत किरत की। मैंने बच्चे से पूछा जो अभी तुमने पढ़ा बयान किया उसके माने बताओ। बच्चा कुछ नहीं जानता था, माने बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैंने उनके प्रिंसिपल साहब से कहा मैंने क्या पढ़ा? अगर कुरान रटना है मगर उसकी माने नहीं समझना तो कल ये बच्चा जो है ये क्या जानेगा कि उसने पढ़ा क्या है, इसका मतलब क्या है और मुझे करना क्या है। ये हालत है हमारी। एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव था, वहां एक घर था, आबाद घर था, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन था। तो उन्होंने इस मौलाना को घर बुलाया कि आज घर इसको खाना खिलाए। बेगम से कहा, घर वाले ने, सरताज ने कहा कि आज मौलाना साहब को घर पे बुलाते हैं। तो बेगम के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने दरवाजे के पास एक वो था जिसपे उसने रख दिए थे, दरवाजे के पास। मौलाना आए, खाना खाया, खाना खा के चले गए। तो बेगम ने देखा वो पैसे गायब हो गए। उन्होंने कहा कमाल है, मौलाना साहब हमारे पैसे ले गए।
سال گزر گیا تو اچھا کہا پھر سے بلا لیتے ہیں. مولانا صاحب کو جب بلایا تو مولانا صاحب بیٹھے, پانی وانی پیا تو پوچھنے لگے, بیگم صاحب نے پوچھا مولانا جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ نے کچھ یہاں پیسے تو نہیں دیکھے؟ بھائی صاحب میں نے دیکھے, کیونکہ دروازے کے پاس تھے, میں گھبرا گیا کہ ہوا آئے گی بکھر جائیں گے, چلے جائیں گے, دروازے سے باہر نہ چلے جائیں, تو میں نے یہ قرآن کریم میں رکھ دی ہے جو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تب بیگم نے قرآن کریم کھولا, وہ روپیے اسی میں پڑے تھے. تو مولانا کہتے ہیں 1 سال آپ نے اس کا ایک ورق بھی نہیں کھولا ہے. یہ حال ہے ہمارا. قرآن تو رکھا ہوا ہے, جائے نماز رکھی ہوئی ہے, تسبیح رکھی ہوئی ہے, مگر استعمال نہیں ہو رہی ہے, استعمال نہیں ہو رہی. یہ ہے ہمارا حال. اسی لیے اگر ہم آج تباہی کے دھانے پہ ہیں, کیونکہ ہمارا عمل صحیح نہیں ہے, ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے, ہم اس سے بہت دور ہیں. اگر آپ نے اور ہر قوم کو یہ لگے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں, ہم ان سے نفرت نہیں کرتے, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے تبدیلی آئے گی, انشاءاللہ آئے گی. جو آج ہمارے خلاف بولتے ہیں وہ بھی جب ہماری عمل ٹھیک ہوگی وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہم صحیح تھے اور ہم صحیح لوگ ہیں. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ یہ نفرت کے بادل جو ہیں یہ چھٹ جائیں. کوئی دھرم برا نہیں ہے, انسان برا ہے. انسان دھرم کوئی برا نہیں. کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ برائی کرو, جھوٹ بولو, بدماشی کرو, چوری کرو, کوئی دھرم نہیں کہتا, بلکہ یہی سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے کلام کرو, بزرگ کے سلام کرو. تھوڑا سا جو تم بیچ رہے ہو اس میں کوئی روکتا نہیں ہے تمہیں کہ تم اس میں اپنا کچھ نفع کماؤ, مگر اتنا نہیں کہ 200 روپے کا ہے اور آپ 1600 روپے کا بیچ رہے ہیں, وہ تو لوٹ ہے. اگر ہم سچ بولنا شروع کریں, سچ بولنا آسان نہیں ہے, سچ بولنا بہت مشکل ہے, میں مانتا ہوں, خود مانتا ہوں بہت بولنا مشکل ہے, مگر جس دن آپ سچ کو پکڑ لیں گے اس دن اللہ آپ کے لیے راستے ایسے کھول دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے. میں جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ہمارے یہاں کشمیر میں شیعہ اور سنی میں مت بھید ہوتا تھا, اور اس مت بھید کو میرے والد نے 38 میں ہی ختم کرنے کی کوشش کی. زلجنا نکلتا تھا رات کے وقت, میرے والد نکلے اور کہا نہیں, زلجنا دل کو نکلے گا. اور جب دوبارہ آئے جیل کاٹنے کے بعد تو سب آگاہوں کو بلایا, وہاں 4 گھر ہیں آگاہ, بڑے آگے ہوں گے, اور کہا اکٹھے جلوس نکالیے, 1 سال ایک آگاہ نکالے گا, دوسرے سال دوسرے کا ہوگا, تیسرے سال تیسرے کا آگاہ کا ہوگا. پہلے تو لگا کہ آگاہوں میں بھی, معافی مانگتا ہوں یہ کہنا, یکجہتی نہیں ہے. یہ اللہ کر, جب وہ یکجہتی ہو گئی تو زلجنا کا جلوس نکلتا تھا. والد نے مجھ سے کہا فاروق تم اس زلجنا کو شروع کرو, تم جاؤ ان کے ساتھ. 7 میل کا سفر صبح 7 بجے شروع کر کے رات کے 10 بجے ختم ہوتا تھا, اور میں زلجنا کی رسی نہیں چھوڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے محبت تھی اس سے جس نے اسلام کو زندہ رکھا, جس نے انسان اپنی قربانی, اپنے خاندان کی قربانی, اپنے دوستوں کی قربانی دی کہ اسلام زندہ رہے. اور وہ جو بادشاہ ظالم, مغرور, اس کی بیعت نہیں کی, وہ تھا میرے دل میں جذبہ. اللہ کرے کہ وہ جذبہ آپ میں پیدا ہو, تب انشاءاللہ میں آپ سے کہوں گا مسلمان کبھی مرے گا نہیں,
اسلام کبھی مرے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ ہمارا وطن ہے۔ کبھی یہ مت سوچیے کہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ جو بھی آپ کا دھرم ہو، مذہب ہو، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ ہاں، اس وقت آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس ایمان کو پکڑیے، اس ایمان کو پیدا کیجیے اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں۔ انشاءاللہ یہ بادل ہٹ جائیں گے، ہندوستان پھر سے ابھرے گا، پھر سے وہ باغ چمکنے لگے گا، اور ہل کلی جو ہے وہ کھلنے لگے گی۔ یہ وقت ہے ہم سوچیں، ہم اکٹھے سوچیں، الگ نہیں سوچیں۔ یہ نہیں کہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کچھ اور ہے، نہیں۔ ایک مٹھی میں جب تک ہم نہیں سوچیں گے، اور اس ہندو اور سکھ اور عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم اس دیش کو بچا نہیں سکیں گے، ہم کسی کو بچا نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلی چیز جو ہے آج حسینی ڈے پہ جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں، اتحاد اور اتفاق، یہ ہے چیز جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اتفاق اور اتحاد نے ہی یہاں پہ یہ حکومت لائی، شیو کمار جی کی۔ یہ بہت کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اس حسینی ڈے پہ مانگیے اللہ سے کہ ان کو مضبوط کرے۔ یہ شمع جو یہاں جلی ہے، یہ شمع ضرور چھوٹی سی ہے، مگر انشاءاللہ یہی شمع آپ کی دعاؤں سے ایک سورج کی کرن بن کے اس وطن پہ چھا جائے گی، اور دنیا میں ایک نئی کرن لائے گی۔ نفرتیں ہر جگہ ہیں، ان نفرتوں کو ہم نے گرانا ہے، محبت سے گرانا ہے، نفرت سے نہیں۔ کوئی گالی مارے، یہاں سے سلام پیش کیجیے، اور اللہ سے مانگیے، یا اللہ اس کو صحیح راستہ دکھا۔ یہ نہیں یہاں سے تھپڑ مارو، وہ راستہ ہمارا نہیں۔ ہمارا راستہ ہے اپنا وقت، اپنا مضبوطی سے اپنا حق مانگو، ڈرو مت، اللہ کے سوا کسی سے مت ڈریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور مجھے بھی مرنے سے پہلے وہ دن دکھائے جب یہاں انسانیت کا سورج ہمارے وطن پہ پھر سے چمکے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔